اللہ نے رجا فرما موسیٰ جتھے دو دریا ملن گے صوفیاء نے فرمایا کہ شریعت دا دریا تیرے کل شریعت دا دریا ہے دیکھو طریقت دا دریا ہے پتہ چلیا جدو دو دریا ملن اوتھے خضر ملے دائے اوتھے خضر ملے دائے خضر ہوندہ جڑا راہ بکھاندہ ہے جنہوں مرشد کہندے نے وہ خضر آندہ ہے پتہ چلیا علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جنو جنو آمدہ اچھا پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا اور بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکہف دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دی اندر رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندیاں بچوں ایک بڑے خاص بندے دا ذکر فرمایا آج دا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دے حیات طیبہ دے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام بعض دے مطابق نبی نے اور بعض دے مطابق ولی نے جمہور دا موقف ہے کہ نبی نے حضرت خضر علیہ السلام دا اللہ نے قرآن مجید جو تذکرہ فرمایا مگر نام نہیں لیا
نبی کریم علیہ السلام نے احادیث آپ دا ذکر فرمایا نام لے کے بعد انہوں لفظ خضر پڑھ دن بعد انہوں لفظ خضر پڑھ دن جی میں گنبد خضرا بھی کیا جاتا ہے اور گنبد خضرا بھی کیا جاتا ہے خضر سبزے نو کیا جاتا ہے سبز رنگ نو حضرت خضر علیہ السلام نو خضر اس واسطے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو خضر اس واسطے کیا دینے کہ وہ کسی چٹیل پتھر دے سفید رنگ دے پتھر دے عبادت کر دے نماز پڑھ دے اس پتھر دے وچوں بھی سبز رنگ دی گھاس اگ پیندی ہے اور اگر کسی زمین تے نماز پڑھن تو انہاں دے ارد گرد دی کافی ساری جگہ دے اندر گھاس اگ پیندی ہے سبزہ اگ پیندا ہے اس واسطے آپ نو خضر کیا جاتا ہے سبزہ اکھ دی ٹھنڈک اکھ دی روشنی اور نور نو تیز کرنے واسطے بھی ہوں گے تو یاد ہوئے گا کہ جدو پہلے زمانے چ بزرگ اکھ دا آپریشن کران دے سن تے سبز رنگ دی پٹی ہونا دے اکھ دے ڈاکٹر بن دے سن یا سبز رنگ دی اینک لگامن والو کہن دے کیوں کیونکہ سبز رنگ انسان دی اکھ نو ٹھنڈا کر دے انسان دی اکھ دی روشنی نو تیز کر دے دماغ نو تسکین دے دے تو آپ نو خضر کیا جاندہ یا خضر کیا جاندہ گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام دا بڑا لمبا واقعہ بیان فرمایا آج میں آپ احباب دے سامنے او واقعہ بھی عرض کرنا ہے اس واقعہ تو سانو سبق کی مل دے وہ بھی عرض کرنا ہے اور اسے ہی واقعہ دے تحت میں انشاءاللہ العزیز آپ احباب نو گزشتہ نل پیوستہ کر کے جڑی پچھلے جو میں موضوع چل دا آ رہے ولیاں دی شان بھی سنا دینی ہے توجہ ہے جی تقریر کریے شروع آج جڑے میں نے پھول ڈال دیں میں گلے وچ روزانہ کئی من پھول روزانہ رات نو میرے تے الحمدللہ پروگرام تے سٹ دن اور صرف میرے نالی تخصیص نہیں ہے کہ صرف میرے تے سٹ دن الحمدللہ تمام پیرہ نظام علماء دا لوگ ادب احترام کر دن جدو بھی میرے واسطے پھل لے کے اندر رات بھی میں 2 تقریرہ اکاڑا کیتیاں ہونی مایا اکاڑے تو انہاں بھی پھلان دی برسات کر دیتی کئی کلومیٹر تک تو میں بس یہ سوچنا کیوں کسی بابے ٹھیک ہی آکھیا ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پے چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پے تے مدیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے تو یہ دا مطلب ہے کہ چنگیاں نالی یاری ہوئے تو انسان دے وارے چ رہندا ہے کم ٹھیک رہندا ہے یاری چنگیاں نالی ہونی چاہیے تو گرامی قدر حضرات اشارہ کسی بابے دا کمال ہے سائیاں دی مہربانی ہے یہ میں اکثر پڑھنا کہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے تو تقریر شروع کریے بھائی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن تقریر فرما رہے یاد رکھیے گا کہ تقریر کرنا نبیان دا فن ہے نبیان دا علم ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہر نبی نے تقریر فرمائی اللہ نے قرآن مجید چ نبی پاک نے بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ فرمایا کملی والیا لوگوں اللہ وال بلاؤ موعظۃ الحسنہ حکمت دے نال دانائی دے نال اور چنگی تقریر دے نال پتہ لگیا کہ نبی لوگوں اللہ وال بلاندے نے سونی تقریر کر کے موعظۃ الحسنہ دے نال تقریر کرنا یہ نبوت دا فن ہے یہ اللہ ہر ایک نو عطا نہیں کردا یہ خاص عنایت ہے اور میں اکثر کہنا جدو بچے میں آ کے والدین آ کے کہ کہتے ہیں کہ میرے بچے نو مقرر بنا دیو خطیب بنا دیو تو میں کہنا نا بھائی اگر یہ خطیب ہویا کہ پالش کر کے نکالنا میرا کام ہے مگر خطیب بنن دی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے یہ اللہ تحفہ عطا کر دے
کسے کسے نو عطا کر دے شاعر اور خطیب انسان محنت نال نہیں بن سکدا اے انسان اللہ دی عطا نال بن دے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا حضور نے فرمایا کچھ بیان کچھ تقریرہ ایسیاں ہوندیاں انہاں چ جادو ہوندا ہے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا بولنا کیوں نہیں ہوندا جدے کول زبان ہے اوہی بولدا ہے بولدا تے سارے نو آندا ہے پر کتھے کی بولنا ہے تے کدوں بولنا ہے ایک کسے کسے نو آندا ہے کتھے کی بولنا ہے تے کدوں بولنا ہے اے کسے کسے نو آندا ہے تے جنوں اے پتہ لگ جائے او مقرر تے خطیب بن جائے اللہ دے نبی سارے مقرر اللہ دے نبی سارے خطیب تے خطیباں دا امام میرا نبی خطیب الانبیاء کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عیسیٰ تقریر کر رہے تے عورتاں دا بھی انتظام ہوئے گا با پردہ خواتین بیٹھیاں تے حضرت عیسیٰ نے خورے کتنی سونی تقریر کی تھی کہ ایک مائی دی آواز آئی واہ مریم میں تیرے تو صدقے جاواں ایڈے سونے پتر نو جنم دیتا ہی جڑا اونی سونی تقریر کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے مائی جی میری تقریر سن کے میری ماں تو قربان پہ ہوندے ہو کدے محمد کی تقریر سن لو تے آمنہ تو پوری کائنات ہی قربان کر دے ہو میرا نبی خطیب الانبیاء تو سارے نبی تقریر کر دے گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تقریر فرما رہے اچانک سامعین جو بندہ اٹھ کے کھلو گیا تو انہیں عرض کی تھی نبی اللہ اتنے علم دے گوھر پہ رول دیو اتنے ہیرے پہ رول دیو کیا بات توڑی گفتگو دی کیا علمی گفتگو فرمائی تے حضور تو ہاڑے نالو وڈا بھی کوئی عالم ہے کوئی وڈا بھی عالم ہے حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا نہیں نہیں میں سب تو بڑا عالم اس ویلے میرے نال وڈا علم والا کوئی نہیں نبی دے لبا چو نکل گیا میرے نال وڈا علم والا کوئی نہیں او دی قدرت کنہ نے سنیا اللہ فرما موسیٰ نا آنا کہہ کہ میرے نال وڈا علم والا کوئی نہیں اللہ دے نبی حیرت نہ عرض کی تھی یا اللہ میرے نال ود کے بھی علم والا کوئی ہے اللہ فرمایا ہاں ہے نا عرض کی تھی یا اللہ پھر میں انہوں ملنا چاہنا اللہ نے فرمایا چل موسیٰ اتھے چل جتھے دو دریا آپس جو ملن گے نا اتھے ملے گا تقریر شروع ہے اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ تے مطانو مڑ واپس لے چلا اللہ نے حضرت موسیٰ دی گل پسند نہ آئی اللہ نے عطاب فرمایا فرمایا موسیٰ تو کہنا میرے نال ود کے علم والا ہی کوئی نہیں رب نے ہر سیر تے سوا سیر رکھے ہے ہر سیر نو دباون واسطے اللہ نے کوئی سوا سیر رکھے ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا تیرنا ود کے علم والا بھی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اسے گفتگو نو دو ہی مصریاں چ بند کر کے مینوں تے تہانوں سمجھا دیتا لے چلا میاں صاحب دے دربار تے تسی بولے نہیں تے میں لے جانا سی اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ زور سارا لگا دیو جدو گھر جاؤ تے گلا خراب ہوئے تے گھر والے پوچھن گلے نو کی ہویا تے آکھے حضور دا ذکر سنیا تے سبحان اللہ کہہ کے آیا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے پڑھنے داؤ نا پڑھنے دانا مان کری پڑھنے داؤنا ایمان کری نایاکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے مت روڑ چھڑی دودھ کڑیا او جبار کہار کہاوے مت روڑ چھڑی دودھ کڑیا
جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے نے پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑے دودھ کڑیا ساریا میں تک کدرے کھو کھاتے نہ پہ جان مت کدرے آکھی میں پڑھیا میں بڑا پڑھیا نہ آکھی میں پڑھیا۔ او کو بادشاہ سی نا انہیں اپنے وزیر نے بلا کے پوچھا میں نے 10 عالم تے درویش جو فرق کی ہوندہ ہے۔ اس وزیر نے سیانہ سے انہیں عرض کی تھی لاجپال میں نے اجازت دیو میں 2 دعوتاں کرنی ہیں، ایک علماء دیاں تے ایک درویشاں دی۔ پہلے علماء دی دعوت کی تھی گئی تے بادشاہ نو باریک پردے دے پیچھے چھپا کے بٹھا دیتا، باریک پردے دے پیچھے چھپایا۔ بادشاہ علماء دی دعوت ویکھدا رہیا کہ کھانا کس طرح کھا رہے نے۔ اے میں انہاں علماء دی گل نہیں کر رہے جڑے با عمل علماء نے، انہاں دی گل پیا کرنا جڑے عالم ہیں نہیں پر وکھاندے نے کہ میں عالم ہاں، اور دسنا چاہتے نے میں عالم ہاں۔ وہ علم نو بحث واسطے پڑھ دے نے، عمل واسطے نہیں پڑھ دے، اس واسطے علم پڑھ دے نے کہ میں لوگاں تے اپنی تھاک بٹھا سکا، میرے کل بڑا علم ہے، میں بڑا عالم ہاں۔ علم لوگاں نو دسن واسطے نہ پڑھے، عمل واسطے پڑھے۔ او جڑے بحث کرنے واسطے تے لوگاں تے تھاک بٹھا عمل علم پڑھ دے نے، ان علماء دی جڑے ظاہر بین علماء ہوندے نے انہاں دی گل کر رہے ہیں۔ وزیر نے سارے علماء نو آکھیا کہ او بادشاہ سامنے بیٹھے تے ایک ایک دکانے چ جا کے کہنے لگا آج اونے کسے وڈے عالم نو نا درباری عالم بنانا ہے، جڑا درباری عالم ہوئے گا۔ تے بادشاہ نو جا کے ایک ایک کر کے ملو، بادشاہ جتنا سلام لوے تے انہوں پوچھے تو ہانے چو وڈا عالم کون ہے؟ وہ کہوے میں وڈا، میں سارے تو وڈا عالم ہوں۔ جنہوں پوچھے کہوے میں سب تو بڑا عالم ہوں۔ اگلے دن درویشہ دی دعوت دیواری آئی تے جدو دعوت کر کے تے انہیں آکھیا کہ بادشاہ سلامت نے ایک درویش نو چننا ہے جنہوں دربار چ رکھنا ہے۔ تے جاؤ جا کے بادشاہ نو ملو، بادشاہ نے ایک ایک درویش نہ ملاقات کی تھی۔ جنہوں پوچھے تو آڑے چو وڈا درویش کیڑا ہے؟ وہ اشارہ کر کے آکھے او جڑا میرے پیچھے آ رہے نا او میرے نال وڈا درویش ولی ہے، او وڈا ہے۔ شام نو بادشاہ تے وزیر بیٹھے تے وزیر نے آکھیا ہاں بادشاہ کی سمجھے ہیں عالم تے درویش فرق کی ہوندہ ہے؟ کہندہ آئی فرق ہوندہ ہے، عالم کہندہ میں وڈا تے درویش کہندہ او وڈا ہے، فرق عالم تے درویش ہے۔ تو اس چیز نو مد نظر رکھ میاں صاحب نے فرمایا پڑھنے دا نہ مان کریں تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑی دودھ کڑیا۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے نال وڈا بھی ایک علم والا رکھے ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کون ہے کتھے ملے گا؟ پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ عالم کہتا میں علم والا او دے بارے انہیں نہیں آکھیا، اللہ نے آپ فرمایا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ نے فرمایا پھر اسا اپنے بندیاں جو ایک خاص بندہ فوجد عبدا من عبادنا، ساڑھے بندیاں بچو ایک بندہ کون؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، او جنہوں اسا اپنی رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، تے او جنہوں اسا علم لدنی عطا کیتا۔ حضرت موسیٰ نو چاہ چڑھ گئے، شوق پیدا ہو گیا مل کے آماں۔ عرض کی تھی یا اللہ کتھے ملے گا؟ اللہ فرمایا جتھے مجمع البحرین، جتھے دو دریا آپس سے ملن گے نا اتھے۔ تے عرض کی تھی یا اللہ اُدھی نشانی کی ہوئے گی؟ فرمایا ایک مچھلی لے لو انہوں پکا لو کھاؤ بھی تے نال بھی لے جاؤ، جتھے
جتھے مچھلی غائب ہو جائے اتھے ملے گا. ہن توجہ بھائی، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام او بھی نبی نے انہوں نے نال لیا. دوئے نبی ٹور پہ مچھلی پکا لئی تھیلے بچ رکھ لئی. جدو استاد شاگرد دوئے نبی پیر تے مرید، استاد شاگرد پیر تے مرید، طالب تے مطلوب، عاشق تے مشوق، محب تے محبوب ٹور پہ تے حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوشع بن نون نو کی فرماندے نے میں ٹردہ ہی رہنا جب تک نہ ملیا. میں جنہ مرضی تھک جاواں باویں مینوں دنیا دے آخری کنارے تک نہ جانا پوے، میں انہوں ڈھونڈ کے چھڑنا ہے. میرے نالوں بہت علم والا ہے، میرے نالوں بھی بہت علم والا. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام چل دے ایک ایسے مقام تے پہنچے. گرامی قدر حضرات اتھے دو دریا آپس وچ مل رہے، ایک ادھروں آ رہا تو دوواں دا پانی اس طرح کر کے ملیا. بعد نے آکھیا کہ او جڑے دو دریا سن مجمع البحرین، ایک بحر فارس ایک بحر روم، بحیرہ فارس بحیرہ روم، یہ دونوں آ کے ایک مقام تے اج بھی دنیا ایک مقام تے کٹھے ہوندے. پر اتھے آ کے صوفیاء نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی. وہ فرماتے نہیں غلط سمجھے ہو. ایک تے دریا نے جڑے پانی دے ہوندے، دو دریا اور بھی نے، ایک شریعت دا دریا ہے تے ایک طریقت دا دریا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے کل بھی علم ہے، او دے کل بھی ایک علم ہے. پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم شریعت دا، شرعی علم ہے. او دے بارے اللہ نے قرآن چکی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، انہوں اللہ نے علم لدنی عطا کیتا ہے. جیڑا استاد دے سامنے کتاب رکھ کے الف با تا سا پڑھے وہ بھی عالم بندا ہے. علم او دے کل بھی ہوندا ہے، مگر او علم اکتسابی، او علم نصابی، او علم کتابی. پر جیڑا او دے کول ہے نا او کتاباں چوں نہیں ملدا، او نگاہاں چوں ملدا ہے، او کسے دی نگاہ دے نال ملدا ہے، او کرم دے نال ملدا ہے، او فضل دے نال ملدا ہے. او دے کول فضل والا علم ہے، موسیٰ کول شریعت دا علم ہے. اللہ نے رجا فرما موسیٰ جتھے دو دریا ملن گے، صوفیاء نے فرمایا ایک شریعت دا دریا، تیرے کل شریعت دا دریا ہے، او دیکھو طریقت دا دریا ہے. پتہ چلیا جدو دو دریا ملن اوتھے خضر ملدا ہے، اوتھے خضر ملدا ہے. خضر ہوندا جڑا راہ بکھاندا ہے، جنوں مرشد کہندے نے او خضر آندا ہے. پتہ چلیا علم باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ. دو علم ہومن تے پھر ولی باندا ہے، پھر خضر باندا ہے. نا علم شریعت دے بغیر خضر باندا ہے تے نا علم طریقت دے بغیر خضر باندا ہے. مرشد ادو باندا ہے، خضر ادو باندا ہے، راہ ادو وکھاون جوگا ہوندا ہے جدو شریعت دا علم بھی ہووے تے طریقت دا علم بھی ہووے. دو علم کٹھے ہومن، دو دریا کٹھے ہون پھر خضر باندا ہے. بولے ہی نہیں سبحان اللہ. میں گل بڑی وڈی کر گیا بھائی. ایک ہوندا علم کسبی تے ایک ہوندا لدنی. او جڑا اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام نے دیتا آج بھی دور اس دور چ بھی ہیں علم لدنی والے بابے. جمعہ دی تعداد گن کے سناواں لمبی فرست ہو جانی. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نقشبندیاں دا عظیم پیشوا ماضی قریب وچ گزرے نے بابا جی. ایک دن سکول نہیں گئے، ایک دن مدرسے نہیں گئے. تو کتاباں چ آپ دا جڑا علم بکھریا پیا، بڑے بڑے عالم سر پکڑ کے بیٹھ جاندے نے. لاہور تو جائیے نا شرک پور شریف جڑا والا روڈ، شرک پور شریف ایک بابا بیٹھا ہے جنہوں اج بھی دنیا حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کہہ دی ہے. آج بھی بابا او علم لدنی والا بابا بیٹھا ہے.
علم لدنی اللہ دا عطا کیتا علم اللہ ولیاں نو بعض ولیاں نو عطا کر دیندا ہے گرامی قدر حضرات انہاں کول علم لدنی ہے علم بولے ہی نہیں اجے تے میں شروع ہویا اجے تے میں گل شروع کرن لگا اجے تے بڑا لمبا پینا ہے بھائی چلیے نا ایک باری پیر باہو دے دربار تو نہ ہوا یہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ایک گل یاد رکھیو نہ نبوت علم دے بغیر ہے تے نہ ولایت علم دے بغیر ہے نبوت بھی علم دے بغیر نہیں کیونکہ موسیٰ کو علم ہے تے عیسیٰ موسیٰ دے خیال آیا میرے نہ وڈا بھی کوئی عالم ہے میرے نہ بھی زیادہ علم والا اللہ فرمایا ہے نا او دے کل جاؤ کسی نے آکھا نبی ہے کسی آکھا ولی ہے پتہ چلیا او دے کل بھی علم ہے نبی کل بھی علم ہے نہ ولی بغیر دے علم دے ہوندہ ہے تے نہ نبی بغیر علم دے ہوندہ ہے علم بڑا ضروری ہے علم ضروری ہے بھائی گرامی قدر حضرات اتھے ہور ایک مثال دے ماتے پھر میں شیر پیر باہو دے دربار تے لے کے چلنا تو آنوں دودھ وچ مکھن ہوندہ ہے تے سچی دسو ڈول بھر کے دودھ دا گھر آوے تے مائی ایسے کر کے مکھن کٹ سکتی نہیں نا کی کرنا پوے گا ذمہ دار بھی بیٹھے ہو کی کرنا پوے گا جاگ لانی پوے گی پتہ لگیا دودھ وچ مکھن ہے سی پر نکل دا نہیں جب تک جاگ نہ لگے ہے نا دودھ وچ مکھن ہے پر جاگ بغیر نہیں ملدا جب تک شریعت نو طریقہ دی جاگ نہ لائیے جاگ ہوندی ہے میں تھوڑی جائیے دودھ کننا بھی ہوئے تے جاگ کنی تھوڑی جی تو انہیں دودھ دی دہی بنا دیں دیئے انہی ساری جاگ انہیں دودھ دی دہی بنا دیں دیئے او دے وچوں پھر مکھن دے وچوں پھر دیسی کیوں نکل دائے پتہ لگیا جاگ ضروری ہے جاگ ضروری ہے پیر باؤ نے ادائی رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرما دینے تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کٹے کہ کچھ نہ کھٹے تے کی لینا چلیاں بڑھے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاوے لال ہمن کڑ کڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو جب تک مرشد جاگ نہ لاوے او بولو سبحان اللہ پتہ لگیا ہے نا نبی علم ہونا کل بھی بڑا ہے پر اللہ فرمایا خضر کل جاؤ خضر دے کھول او دے کل ہون جاگ لگے گی او جاگ جڑا او دے کل او موسیٰ کل نہیں جڑا موسیٰ کل او دے کل نہیں پر اللہ نے موسیٰ نو فرمایا جاؤ نا ذرا مل کے آؤ خضر نو حضرت موسیٰ کلیم تو نے یوشع بن نون نال نے مجھے تھے کہ محبت دی گل دسا چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سائی جدو اس علم والے دی گل آئی نا جڑا موسیٰ تو ود علم والے تے او دے بارے پتہ اللہ نے کی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا فرمایا انہوں اساں علم لدنی دیتا تے جدو آئی نا محبوب دی باری فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا محبوبہ تینوں جیڑا علم نہیں سی نا تیرے رب نے اسے نو سارا ہی عطا کر دیتا ہے
انہوں علم لدنی دیتا ہے جدو کل موسیٰ تو بھی وعدے علم لدنی بس علم لدنی تے محبوب دی باری آئی تے اللہ نے اے نہیں فرما علم شرعی علم اقتصابی علم کتابی علم نصابی علم نبوت نہیں فرما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب تینوں جیڑا بھی علم نہیں سینا اسا تینوں اوہی سکھا دیتا ہے تے اگلی کڑی محبت دی گاہ تے حضرت موسیٰ نو علم سکھانا سینا تے حضرت موسیٰ نو فرمایا جاؤ او دے کل او خضر کل او دے کل جاؤ موسیٰ نو علم سکھن خضر کل بھیجیا تے جدو یار دی باری آئی فرمایا بقر رب زدنی علما محبوبہ تم منو کہہ ربا منو علم سکھا میرے علم کے اضافہ فرما پتہ لگیا موسیٰ نو خضر کل بھیجیا جا رہا ہے تے یار نو آکھیا سونے تو کیوں دائیں بائیں بیکھے تو میرے والا تینوں میں سکھا تینوں میں آپ سکھاوا میرے اماہیا گرامی قدر حضرات ہن پتہ لگیا کہ علم بھی ضروری ہے تے بڑا ہی ضروری ہے پر سکھن واسطے کسے خضر دی لوڑ ہے جاگ دی لوڑ ہے کہ علم اندر والا لینا ہے نا تے وہ دے واسطے کسے خضر دی بارگاہ جانا ہی پہنا ہے جانا ہی پہنا ہے اے سرگودے جائیے نا اتھے کہ بڑا بڑا چشتیاں دا آستان ہے سیال شریف ہے نا جی پیر سیال لاجپال پیر مہر علی شاہ دا پیر خانہ بڑے بڑے ولیاں دا پیر خانہ سیال شریف حضرت خواجگاں حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ رات نو نا کمرے کسے بندے نا کھڑکی کھول کے نا تے گلی چ بندہ کھلوتا او دے نا راز و نیاز دیاں گلاں پہ کر دے تے اچانک خادم آ گیا تو انہیں ویکھ لیا بابا جی کسے بندے نا گلی چ گلاں پہ کر دے نا بڑے راز دیاں وہ بندہ جدو ٹریا نا تے خادم کہندا حضور اے کون ہے فرمایا ویکھ نہیں تے دوڑ کے جا کے جلدی ویکھ لا اے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ مرید اپنی جگہ تو ہلے آئی نہیں فرمایا خضر نو ویکھن نو دنیا ترس دیئے جا ویکھ لائے انہیں جڑا جملہ بولیا نا مرید نے منوں بڑا پسند ہے ہاتھ جوڑ کے کہندہ سونیا میں اس خضر نو کیوں ویکھا میں اس خضر نو نہ ویکھا جنہوں او خضر ملن آیا میں اس خضر نو نہ ویکھا جنہوں او خضر ملن آیا ہے تو پتہ چلیا اندر دی دولت لینی ہے نا پھر کسے خضر دی بارگاہ چ جانا پہندا ہے پھر مرشد دی بارگاہ چ جاگ لانی بڑی ضروری ہے جاگ بڑی ضروری ہے کہ آنکھوں تے ہور گل سنائی دے ماں علم بڑیاں کل ہے پر او جڑا اندر دا علم ہے نا وہ سارے کل نہیں ہوندہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں نے بٹھا کے نا سینکڑوں شاگرد بیٹھے کتابہ دا ڈھیر لگایا آپ نے پانی دے حوض دے کنارے کہ نالے پانی دے کنارے بیٹھ کے کتاباں نالے پڑھ رہے نالے پڑھا رہے اپنے علم تے بڑا مان میں بڑا بڑا عالمہ میرے جاتے علم ہی والا کوئی نہیں ایک کولوں درویش گزریا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کولوں گزرے تے مولانا روم دے کولوں گزر دیا فرماندے نے کتاباں والی اشارہ کر کے فرماندے نے مولوی جی آ کیے مولوی جنہوں اپنے علم تے بڑا مان سی نا دتکار کے کہندے نے چلو چلو تہاڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں بابا جی نے دھکا مار کے ساریاں کتاباں پانی جو سٹ دیتیاں مولانا روم چیخا مار کے رون لا پہ میری ساری زندگی دی محنت برباد ہو گئی سیاہی گھل گئی او کتاباں رڑ گئیاں او میرا سارا علم رڑ گیا آپ رو رہے شاگرد رو رہے اے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کتاباں بار کڑی جان جدو بار کتاباں طلاب بچوں نکالیاں ایک کتاب بھی گلی نہیں ہوئی حضرت مولانا روم وے کے اکھا پھٹیاں دیا پھٹیاں رہ گئیاں کہ سیر تے ہاتھ رکھ کے پوچھے دینے آ کیے اے شمس تبریز نالے ٹر دے جا رہے نالے فرما دینے تو ہڈی سمجھ آن والیاں گلان اس ویلے مولانا روم نے فرما مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد جب تک مولانا روم کسے شمس تبریز دا غلام نہ بڑھے انہی دیر تک مولوی رومی مولانا روم نہیں بن سکتا جب تک کسے شمس تبریز دروازے دے نہ آ جائے گرامی قدر حضرات او دے کل علم لدنی ہے موسیٰ علیہ السلام کل علم شرعی ہے اللہ فرمائے او دے کل جاؤ جاؤ دے کل اتھے ملے گا جتھے مچھلی آپ ہی زندہ تھکے تے نہیں ایک باری ہور بولو بلا سبحان اللہ
اللہ نے فرمایا جتھے مجمع البحرین ہوئے گا نا اوتھے ملے گا. توجہ جی. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام یوشع بن نون دے نال جا رہے. ایک دریا دا کنارہ آیا, اتھے آکے دو دریا پہ مل دینے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ گئے کہ لیٹ کے فرمان لگے یوشع جدوں ایک درے مچھلی غائب ہو جائے منو اطلاع ضرور کرنی آ. نوجوانو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ کے اکھ لگ گئی. ادھر حضرت یوشع بن نون وضو پہ فرما دینے. وضو کر دیا ایک پانی دا قطرہ مچھلی دے ڈگیا. او پنی ہوئی مچھلی, پکی ہوئی مچھلی جدہ کھانا بھی بڑھیا ہویا ہے, جدہ بایا حصہ بھی یوشع بن نون نے کھا لے آئے. او دیتے پانی دا قطرہ ڈگیا, مچھلی زندہ آئے کہ دریا دے اندر چلی گئی, غار بنا دی گئی. حضرت یوشع بن نون مچھلی والے بیخ دے رہے, بڑے عجیب طریقے دنالوں نے رستہ پانی دے اندر بنایا کہ مچھلی غائب ہو گئی. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جڑے ویلے اٹھے, حضرت یوشع بن نون دسنا یاد نہ رہا, شیطان نے بلا دیتا. نوجوانوں جدو کافی دور چلے گئے, حضرت موسیٰ نو بھوک محسوس ہوئی. فرمایا یوشع لیا مچھلی کھائیے. حضرت یوشع نے عرض کی دی لاجو پالا, اوتے زندہ ہو کے دوڑ گئی سی. اوتے پانی دے اندر عجیب رستہ بنا دی گزر گئی. آپ نے پوچھا کیڑے ویلے, عرض کی دی جدو آرام پہ کر دے سو. فرمایا میں تینوں یا کھیا سی انہیں اتھے ملنا ہے جتھے مچھلی زندہ ہونی, جتھے مچھلی زندہ ہونی ہے اتھے خضر ہونا ہے. ہن توجہ, حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا چل یوشع, چل واپس چلی اس مقام تے منو لے چل آگے. علماء نے فرمایا مچھلی زندہ کیویں ہوئی, کیوں ہوئی؟ اللہ نے اے نشانی کیوں رکھی کہ جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ہوئے گا. ہم توجہ فرمایا جی. پتہ لگیا ولی اتھے ہوندہ ہے جتھے زندگی ہوئے. گل میں بڑی بڑی کر دیتی ہے. ولی اتھے ہوندہ ہے جتھے زندگی ہوئے, زندگی اتھے ہوندی ہے جتھے ولی ہوئے. علماء فرماتے نے اتھے جتھے پانی ملتا سی نا دو دریاواں دا, اتھے ایک پتھر سی جتے تے بے کے حضرت یوشع بن نون نے وضو کیتا. اس پتھر دے نیچے ایک چشمہ سی, وہ چشمہ آب حیات ہے. حضرت خضر نے وہ آب حیات پیتا ہے. اس سے پانی دے نالی حضرت یوشع بن نون نے وضو فرما لیا. اینا دے متعلق بھی آندہ, اینا بھی تھوڑا جا وہ پانی پی لیا, وہ بھی زندہ نے, آج بھی زندہ نے. اور ایک قطرہ اس پانی دا وضو کر دیا مردہ مچھلی چڑھ گیا. اٹھ کے دوڑ پہ ہون میرا دل کر دے تھے میاں محمد بخش دے کہ شیر پڑھا تو انہوں ساری گالی سمجھ آ جانی ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ, بے مرشدہ چپ روے تے مرشدہ والا بولے سبحان اللہ, جیڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلی ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا جنہ عشق نمازاں پڑھی او کدی نہیں مردے اے ولیاں دے کربارائیتے ابیخ لگی وے بلدے. تے دوسرے لفظہ جنایا کھاؤ کہ ولی اللہ دے, کہ ولی اللہ دے مردے ناہی او کر دے پردہ پوشی وچ جہان طریق دے اندر او بس دے نال خاموشی. اچھا جنہ دی
دی بارگاہ چ آ کے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ آپ مر سکتے ہیں؟ اچھا بولیا جائے سبحان اللہ۔ ایویں پہ لوگ کہندے نے مر گئے او قبراں چ ٹر گئے، قبراں نو پوجدے نے سننی، اے مریاں تے جاندے نے۔ اسی مریاں کول نہیں جاندے، اسی انہاں کول جانے ہاں جڑے ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جاندے نے۔ اللہ فرمایا اوتھے خضر ہوئے گا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی۔ ویکھ ولی دی نشانی یار بولو سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ جبریل گھوڑی لے کے آئے، حضرت موسیٰ نو ملن گھوڑی تے بیٹھ کے، جبریل دی گھوڑی ہے نا، سامری جادوگر نے چھپ کے بیکھیا کہ جتھے حضرت جبریل دی گھوڑی پیر رکھ کے چک دیئے نا تھلیو سبزہ اگ پیدا ہے۔ سامری بڑا سیانہ سی جادوگر، انہوں خیال آیا اے زندگی جبریل دی گھوڑی دے پیر دی توڑ ویچے۔ جدو حضرت جبریل گئے تو انہیں مٹھی بھر کے مٹی چک لی۔ حضرت موسیٰ 40 دن واسطے اعتکاف کرن واسطے کوہ طور تے گئی۔ سامری جادوگر نے کی کیتا ہے کہ سونے دا بچڑا بنا کے نا، گائے دا بچہ بنا کے تے قوم دے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا اے دیکھیا جی اے سونے دا بچڑا ہے نا، اے ہونے میں نو زندہ کرن لگا، اے صحیح گائے دا بچہ بنے گا، اے بولے گا۔ وہ بڑے حیران، انہیں چھپا کے نا او دے منہ دے وچ جبریل دی پیر دی او جڑی گھوڑی دی پیر دی مٹی سی نا او بچڑے دے منہ چ ڈالی، او زندہ ہو گیا، او زندہ ہو گیا۔ کیونکہ جبریل نو کہندے نے روح الامین، وہ روح ہے، وہ گھوڑی تے بیٹھے نا تے وہ دے پیران دے وچ حیات زندگی رول دی۔ انہیں جدو مٹی ڈالی تو زندہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن دے بعد آئے تے ویکھیا تے قوم بچڑے دی پوجا پہ کرے۔ آپ نے فرمایا اس ظالموں بچڑے دی پوجا، اللہ نو چھوڑ کے بچڑے دی، انہاں کیا گلاں کر دے، ساڑھے سامنے زندہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے رب نہ رابطہ کیتا، اللہ فرمایا انہیں جبریل دی گھوڑی دے پیر دی مٹی دے منہ ڈالی ہے، اس واسطے زندہ ہوئے۔ تو کہنا ولی مر گئے، وہ چلیا اتھے تے زندگی محمد عربی دے پیر چمن والیاں دیاں گھوڑیاں دے پیران دے سمہ دے تھلے پہ رول دیئے۔ جڑا محمد دے قدم چمد ہے نا او دی گھوڑی دے پیر دے نیچے زندگی ہے، او دی گھوڑی دے پیر دے نیچے زندگی ہے۔ گرامی قدر حضرات اس مٹی چ زندگی جدے تے جبریل دی گھوڑی دا پیر لگ جائے تے جبریل چمدہ محمد عربی دے قدم۔ اللہ فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ملے گا۔ سنو اگلی گل چھیڑا، ماشاءاللہ چودھری محمد ہاد خان صاحب لاہور تو بڑے مرے معزز دوست میرے بھائی چھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اور عزت عطا کرے۔ وہ تشریف لے آئے اسپیشلی جمعہ پڑھنے واسطے، خوش آمدید کہنا۔ ان گل ٹوری ہے بھائی، ٹائم موقع ہے جے میں شروع ہون لگا ساں، اجے میں شروع ہی ہون لگا ساں تے گل جڑی اجے تے شروع ہوئی تے ٹائم ختم ہو گیا، مگر میں ایک دو بات عرض کراں۔ گرامی قدر حضرات پتہ چلے کہ اللہ نے فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ہوئے گا۔ اللہ نے ولی دی نشانی دسی کہ اتھے مردے زندہ ہوندے، مردے زندہ ہوندے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرن، قرآن فرما رہے کہ انہوں مردے زندہ کی تھے، تے کسی نے کوئی اعتراض نہیں۔ جدو آکھی نا کملی والے غوث پاک نے اونے ولی نے فلان نے مردہ زندہ کیتا، لوگ رولے پاندے نے ایک ہی مردہ زندہ کر لیندے نے، ایک ہی زندہ کر لیندے نے۔ میرے نبی پتھرہ تو کلمہ پڑھا کے دسے او چلیا تو کہنا مردے زندہ، میں پتھرہ نو زندہ کر لینا۔ انہاں پتھروں تو کلمے پڑھا کے دس دیتا، آکھیا سی تے چاہیے تے پتھر زندہ ہو جاوان۔ درختہ نو بلایا تے درخت ٹور کے آگے، فرما تو انسانہ دی گھل کرنا ہے، اتھے درخت ٹور دے، پتھر بول دے، گونگے گلاں کر دے۔ پڑھ لیے رل کے شیر کو،
حاد صاحب نو دسو سی کیویں ہر جمعے ایتھے کیویں دی محفل سجانے آ انہاں بھی چند دن بعد پہلے محفل سجائی آؤ انہاں نو دسیے سیال کوٹی ہے کیویں نبی پاک دی ہر جمعے محفل سجا دے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں نہ بھائی نہ ایڈی ڈیلی واضح تے میں گاہ کی نہیں ہے نا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرا رل کے نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے نہیں ہاتھ ایتھے ہی رکھو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا بھائی ایتھے ہی ہاتھ رکھنا ہون لہرا کے تے مقدرہ تے ناز کریو گھر جا کے میں نبی پاک دی نعت پڑھ کے آیا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں نہ بھائی نہ تھوڑا جہا زور ہور لگا کے اچھا بولے آج ہونا میں نہیں تسا بولنا میں تمہاری آواز سننی ہے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں او ڈوبے بیڑے کرا جاندا ہے او ڈوبے کرا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو سکیاں کھجوراں ہوگا جاندا ہے ایتھے مردے زندہ کرنا کوئی اوکھا کام ہے بھائی مردہ تے ہوئے جیدے چکا دے روح ہے سی نکل گئی پھر لے آندی تے پتھر چتے روح ہی کوئی نہیں او درختاں بیچتے روح ہی کوئی نہیں پتھراں کو کلمے پڑھانا اوکھا سی کیا مردے زندہ کرنا اوکھا سی کیڑا کام ہے یہ تے محمد دے نوکر کر لیں دے مصطفیٰ دے غلام کر لیں دے ٹھوکر مار کے مردہ دل زندہ کر دیں دے مردہ دل زندہ کر دیں دے گرامی قدر حضرات یہ دے پینڈے پہ گیا پھر تقریر ہور دی ہور ہو جانی آکھیا اوتھے خضر ملے گا جتھے مچھلی آپ زندہ ہوئے حضرت موسیٰ آئے نا واپس آئے تے آپ نے دیکھا چومب مار کے نا چادر دی چومب مار کے تے حضرت خضر ایک پتھر تے بیٹھے میں کتاب اچ پڑھیا کہ ایک چادر دا کونا آپ دے ایسرا کر کے ہتھاں میں چسی تے ایک پاؤں دے انگوٹھے دے نیچے دبا کے رکھے چومب مار کے درویش بیٹھا فقیر بیٹھا گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ کلیم آکے قدر السلام علیکم نگاہ اٹھا کے نا کہندے موسیٰ او جڑے بنی اسرائیل دے نبی نے فرما جی میں اوہی ہوں بیجو بیگے کدھر آئے ہو انداز دیکھو حضرت موسیٰ بڑے ادب نہ بڑے ادب نہ آپ بھی نبی نے تے بڑے جلالی نبی نے ایڈے غصے والے سن نا مکہ مار کے بندہ مار دیتا ایک ہی موقع نہ کبتی نو مار دیتا اسرائیل جد روح قبض کرنا ہے تے تھپڑ مار کے دی آنکھ کٹ دیتی تے اسرائیل جا کے اللہ دی بارگاہ چرد کردہ میں نے اودے کل بھیجا جدہ مرن نو جی نہیں کردہ اللہ نے آنکھ دے کے دوبارہ بھیجا فرمایا آنکھیا کی صحیح آنکھیں میں آنکھیا تھی چلو ٹائم ہو گیا چلیے اللہ فرمایا جو میرے ہاں کول جاویں انجنہ آنکھیا کر چلیے انجنے کہی دا میرے ہاں اتھیں جو صوفیاء کا بڑی محبت دی بات لکھی ہے فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نو اپنا غصہ نہیں سی نہیں حضرت موسیٰ نے جدو حضرت اسرائیل نے آکے کہنا چلو جی ٹائم ہو گیا چلیے تھپڑ مار کے آنکھ کٹ کے فرماتے ہیں منو تے کہہ لئے میرے بعد محمد نے ہونا کہ تیرے اونا نو نہ کہہ دے
میرے بعد محمد عربی نے ہونا یار دا ادب کریں کتے یار دے سامنے جنہ آنکھ بیٹھیں گرامی قدر حضرات ہن حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام نا خضر دے سامنے بڑے ادب نال بیٹھے دعا دی ہوئی نا ملاقات میاں صاحب فرماتے نے باغ بہاراں بھائی باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھ واری ہن یاراں دی ملاقات ہوئی نا یار ملن دکھ جان ہزاراں تے شکر کراں لکھ واری حضرت موسیٰ بڑے ادب نہ بہ گئے تے پتہ کی کہندے نے آجی منوں او علم سکھاؤ جڑا اللہ تہانوں دیتا ہے او دے وچوں نہ تھوڑا جا منوں بھی دیو یہ نہیں آکھیا منوں سارا دیو نہیں ادب نال حضرت موسیٰ آپ بڑے جلالی نبی بڑے اللہ فرماندہ ہے موسیٰ او نبی نے رب تعالیٰ فرماندہ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اللہ فرماندہ میرا بڑیاں وجاہتاں والا نبی اے رب دی بارگاہ چ آپ بڑی عزت والا پر خضر علیہ السلام دے سامنے انج ادب نال بیٹھ گئے تے کہندے نے او جڑا علم اللہ نے تہانوں دتا ہے نا او دے وچوں مینوں تھوڑا جا دے واہ 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 ادب کی ان حضرت موسیٰ ادب نال سوال کر رہے تے نال پتہ کہ قرآن مجید وچ اللہ کی فرما رہے کہ حضرت موسیٰ خضر نو کی کہہ رہے نے فرما دے نے جی میں تہاڈی اتباع جے تسی کہو تے میں تہاڈی اتباع کر لواں اتباع بھی کرنی ہے تے اجازت پہلے لے رہے نے جے تسی کہو تے میں تہاڈی اتباع کر لواں حضرت خضر اگوں بول کے پتہ کی کہندے نے تہاڈے کول بھی علم ہے تے میرے کول بھی علم ہے تے قال انک لن تستطیع معی صبرا جڑے کم میں کرنے نے نا تہاڈے کول صبر نہیں ہونا ہن ایتھے علماء بڑی محبت دی گل لکھی فرماتے نے شاگرد ہوندے نے دو طرح دے ایک شاگرد مدرسے آوے نا انہوں علی بھی نہیں ہوندی با بھی نہیں ہوندی کچھ بھی نہیں ہوندا استاد انہوں جو پڑھا دے وے نا کہندے ٹھیک ہے آئی ٹھیک ہے جو استاد پڑھا دیتا ہے تے ایک نا طالب علم ہوندے نے او پرے ہوندے نے انہوں کل پہلے علم ہوندے او اتنی جلدی قبول نہیں کردے استاد پڑھاوے تے کہندے نے استاد جی ذرا رکو تے مینوں دسو آ کیوں انجے وہ استاد نے پڑھایا نا نحو پڑھا رہے سن تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے عمر نو ماریا مثال زید تے عمر کتابہ چا عام مثال دے طور تے دور فرضی نام نے زید اور عمر دا فرق ہے کہ عمر دے اگے واو ہوندی ہے عمر تے عمر ویکھن چ ایک جیسے ہوندے نے مگر عمر دا فرق ہے کہ عمر نہیں پڑھیا جائے گا عمر کیوں پڑھیا جاندو او دے اگے واو زائدہ ہوندی ہے واو لگاندے نے میں جدو درس نظامی پڑھدا میں اپنے استاد گرامی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد خاور حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا میں سوال بڑے کردا سا تے میں آکھیا استاد جی اے امرو لفظ ہے کیونکہ راہ دے اگے واو ہے تے یہ لفظ امرو پڑھیا جاندہ مگر امر کیوں آپ فرماتے ہیں بیٹا واو زائدہ ہے میں کہا جی کیوں زائدہ ہے کیوں زیادہ ہے فرماتے ہیں بیٹا لکھن چاہوں دی یہ پڑھن چاہ نہیں ہوندی میں کہا جی میں نے سمجھاؤ کیوں یہ لکھی جاندی ہے تے پڑھی کیوں نہیں جاندی استادہ میں نے کی سمجھایا فرماتے ہیں بیٹا اصل معاملہ یہ کہ لفظ عمر تے امر لکھن چیک جیسا ہی ہے صرف عین دے اوپر پیش ڈال دیو تے عمر باندھا ہے جے زبر ڈال دیو تے عمر باندھا ہے تے ویکھن والے نو کی پتہ لگے گا اے عمر ہے کہ عمر ہے اس واسطے جڑا عمر ہے نا او دے اگے واو لگا دیتی گئی ہے کہ ویکھن والے نو پتہ لگ جے اے عمر ہے او عمر ہے او استاد نے بچے نو پڑھایا کہ زید نے عمر نو ماریا
تے کئی بچے ہوندے نا وہ پھر بال دی کھل اتار دینے گل دی کھل انہیں آکھا جی اے زید نے عمر نو کیوں ماریا ہے او دا کی قصور ہے استاد آکھا بیٹا اے مثال دین لئیے کہ زید نے عمر نو ماریا اے ماضی دا سی گئے میں تینوں دسنا چاہنا کہ زید نے عمر نو ماریا انہیں آکھا نا استاد جی پہلے میں نو دسو کیوں ماریا ہے او دا قصور کی سی تے جے انہیں کیتا کچھ نہیں تو انہوں کیوں ماریا زیادتی ہوگی عمر دے نال زید نے عمر نو کیوں ماریا استاد کہنے لگے سن پھر جڑا عمر ہے نا انہیں واؤ چوری کیتا ہے انہوں تاں مار پئی ان بولو سبحان اللہ پتہ چلے شاگرد دو طرح دے ہوندے نے ایک جو استاد دے او پڑھ لے انہوں لے لیا ایک ہوندے نے جڑے وال دی کھل اتار دے نے گل دی کھل اتار دے نے وہ کہندے نے دسو جڑا پڑھایا اے انج کیوں ہے جدو خضر علیہ السلام نے دیکھا نا موسیٰ منو کہندے نے منو علم دیو تے اگوں انہاں کی فرمایا نا کہنا حضور تو آڑے کو علم بڑا تساں سوال کرنے نے تو آڑے کو صبر نہیں ہونا تے میں اگوں بولن نہیں دیندہ میں اگوں بولن نہیں دیندہ قال انکا لن تستطیع مایا صبرا فرما موسیٰ تو آڑے کو صبر نہیں ہونا میریاں گلنا کم ویک کے میں کرنے نے روحانیت والے اندر دے کھاتے والے تساں ویکھنا ظاہر تسی شریعت والے اسی طریقت والے تو آڑے کو برداشت نہیں ہونا حضرت موسیٰ انہوں وعدہ کر لیا فرما نا جی نا میں بالکل نہیں جی بول دا میں نہیں بولنا تسی جو کبو ایتھے آخری گل سن لو تے اگلے جو میں ایتھوں شروع کرانگے ہن موسیٰ کی آکھیا جڑے مرید پیر ہوندے نا انہاں واسطے ویکھو کڈا بڑا ادب مرشد تے آداب مرشد کی سکھائے گئے آکھیا سوال نہیں کرنا صوفیاء فرماندے نے المرید لا یرید مرید او ہوندا جدی اپنی ارادت تے ارادہ کوئی نہ ہوئے جو سائیں فرمان ہوئے قبول ہے اے نہ پوچھے مرشد جی انج کیوں کیتا جے حضور انج کیوں کیتا جے نہیں صوفیاء فرماتے نے آداب مرشد کہ مرید نو اپنے مرشد دی بارگاہ چ انج رہنا چاہیے جی میں مردہ بدست غسال جی میں مردہ غسل دین والے دے سامنے پیا ہوتا ہے او غسل دین والا مردے نے چک کے ادھر کر لوے او کوئی بول دا تے مرید نے بھی مرشد دی بارگاہ چ انج ہی رہنا چاہیے جی میں مردہ غسل دین والے دے سامنے ہوندا ہے حضرت خضر نے فرمایا تساں بول پینا ہے میں بولن نہیں دیندا انہاں کہا جی میں نہیں بولدا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے گل میرے ہاتھ تیرے سجنا میں دو ہی مصرے تو انہوں طریقہ سمجھاواں لگا گل میرے سمجھیا جے گل میرے ہاتھ تیرے سجنا اچھا سانا پرنا جو کچھ چاہیں سو یہی چنگا کہ جو آنکھیں سو کرنا آکھیں سونیا گل میرے ہاتھ تیرے سجنا اچھا سانا پرنا جو کچھ چاہیں سو یہی چنگا جو آنکھیں سو کرنا میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہ ہی وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا لو اگلے جو میں ایتھوئی گل پھر شروع کر لوانگے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین